السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب میں بسنت منانے کا اعلان کیا ہے، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے پنجاب میں بین تھی، اور اب یہ بین ہٹا دیا گیا ہے اور یہ کلچر یا ثقافت کے نام پر اس کو پنجاب میں منایا جائے گا۔ ہم نے چند چیزیں دیکھنی ہیں کہ بسنت ہے کیا ہے اور اس کا اسلام سے یا کلچر سے، ثقافت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جو کسی کی خون کی ہولی کھیل کر منایا جائے۔ اسلام میں کوئی ایسا تہوار نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے، کسی کی جان پر کھیل کے۔ اسلام میں جو بھی تہوار ہے وہ امن و آشتی امان کا ہے اور اللہ کی عبادت کا ہے۔ تو اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک۔ باقی رہی بات ہمارے کلچر اور ثقافت، اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اور اس کے اگر گہرائی میں جائیں تو اس کا تعلق جڑتا ہے ایک ہندو لڑکے حقیقت رائے نامی، جس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور اس سے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اور یہ لڑکا کون تھا؟ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اسی کی یاد میں یہ بسنت منائی جاتی ہے۔ تو اس کا ہمارے ثقافت سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ ثقافت سے تعلق اس طرح نہیں ہے، آپ کو میں چند کوٹ سناتا ہوں۔ بال ٹھاکرے، جو کہ بھارت کی انتہا پسند تنظیم شیو سینا کا سربراہ تھا، اور وہ لاہور میں بسنت منانے پر ہر سال خوشی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ 2002 میں اس نے بسنت کے موقع پر ایک بیان دیا کہ لاہور میں بسنت منائی جانا یہ ہندو مذہب کی عظیم کامیابی ہے۔ مسلمان تقسیم ہند سے پہلے بھارتی ثقافت اپنا لیتے تو لاکھوں افراد کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے چھتوں سے گر کر ہلاک ہونے والے نوجوانوں کو اپنا شہید کہا۔ اب یہ بال ٹھاکرے کے الفاظ ہیں کہ یہ سو ہمارا مذہب، ہمارا کلچر اپنا رہے ہیں، پہلے ہی اپنا لیتے۔ ایک اور صحافی ہیں کلدیپ نیر کے نام سے، یہ بھی بھارتی صحافی گزرے ہیں، اور انہوں نے 1998 میں بسنت کے موقع پر لاہور میں تھے، تو انہوں نے یعنی کہ ہمارے ملک کا، پاکستان کا جوش و خروش بسنت کے متعلق دیکھ کے کیا کہا کہ پاکستان میں تو بسنت کا تہوار بھارت سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور یہاں کا جو بسنت منانے کا انداز ہے بھارت سے، یعنی کہ بھارت کے دیوالی سے ملتا جلتا ہے، اور میں اس جشن سے بہت متاثر ہوا ہوں اور ان کا جوش و خروش دیکھ کر حیران بھی ہوں کہ یہاں اور بھارت کے ماحول میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک اور کوٹ ہے وجے کمار، یہ بمبئی کا ایک ہندو نوجوان ہے، یہ بھی 2000 کے موقع پر بسنت جب تھی تو لاہور میں آیا، تو اس نے اپنا تاثر جو بیان کیا وہ کیا تھا کہ زندہ دلانے لاہور کے بسنت منانے کے انداز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ تمہارا مذہبی تہوار ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس تہوار کا ہم سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے ملک سے کتنا جو ہے وہ تعلق ہے۔ ان کی کوٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی، نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، نہ کسی رسم کا حصہ ہے، نہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک اصل میں ہندو بیسڈ جو ہے وہ ہندو گستاخ بیسڈ جو ہے ایک تہوار ہے۔ باقی اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، گستاخ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس کو بھی اگر سائڈ پہ رکھیں تو یہ کلچر کیسا ہے؟ بسنت ہے کیا ہے؟ یہ خون کی ہولی ہے۔ ہر سال بسنت پہ پہلے جب ہوتا کیا ہوتا تھا؟ ہر سال کوئی نہ کوئی بچہ، کوئی نہ کوئی بڑا نوجوان، کسی گھر کا چراغ گل ہوتا تھا، بسنت کی ڈور پھرنے کی وجہ سے گردن کٹ جاتی تھی، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ گزشتہ سال یا غالباً اس سے پچھلے سال رمضان المبارک میں آصف نامی نوجوان جو فیصل آباد میں واقع ہوا کہ اب عین افطاری کے ٹائم پہ بیچارہ گھر سے افطاری لینے کے لیے نکلا، لیکن واپس اس کی لاش آئی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ گلے پہ ڈور کر گئی۔ تو یہ کون سی ایسی مجبوری ہے، کون سا ایسا تہوار ہے کہ جس میں ہم نے جانوں کی قربانی دینی ہے؟ اسلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر کا وہ نیل والا واقعہ پڑھ لیں کہ جان کی قربانی دے کر اگر دریا چلتا تو نہ چلے۔ تو ہمیں کیوں جان کی قربانی دے کر ایسا تہوار منانا ہے جس میں ایک تو لہو لعب ہے، اور دوسرا اس میں ناچ گانے، باجے، ڈھول، دمال، ہلا گلا، ہلڑ بازی، باجے، چھتوں پہ چڑھنا، دیواریں پھلانگنا، اور لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، لوگوں کی دیواروں پہ چڑھنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، بیمار ہیں، مریض ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کتنے بچے ایسے ہیں جو بجلی کی تاروں کے ساتھ جھول جاتے ہیں، ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہمارے اس تہوار پر، اور یہ کیا جی ایک تہوار ہے۔ تو ہمیں اس تہوار کی ضرورت نہیں ہے، کلچر کے لحاظ سے بھی، اسلام کے لحاظ سے بھی، ہماری سلامتی کے لحاظ سے ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق۔ دوسرا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اتنے پیسے بھی لگانے اور اتنی جانوں کا بھی ضائع کرنا ہے، اور ایک طرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ان کو لوگوں کی جانوں کی بڑی فکر ہے، لہذا ہیلمٹ پہنوا رہے ہیں، 2-2 ہزار کے ٹیکے لگا رہے ہیں، چلان ہو رہے ہیں، کیا ہے جی تمہاری جان کی حفاظت کرنی ہے ہیلمٹ پہنو۔ اور دوسری طرف خونی بسنت کی اجازت دی جا رہی ہے کہ گلے پہ جو وہ چھری چلے، چھری ہے، ڈور چھری سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، تو دوسری طرف اس بسنت کی اجازت دے رہے ہو جو جان لے لیتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ دوہرا معیار کیا ہے۔ ایک طرف غریب کو بیچارے کو 2-2 ہزار ٹھوکا جا رہا ہے جی ہم آپ کی جو وہ جان کے محافظ ہیں، اور دوسری طرف بسنت کی اجازت دے کے پھر جو ہے اس کو غریب کو مارا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ پھر اب جو سیفٹی اینٹینا وہ ضروری ہوگا، اب کوئی وہ نہیں لگائے گا تو اب جو ہے وہ اس کو پھر چلان ٹھوکے گا کہ ہر طرف وہ کہتے ہیں غریب تباہ ہے، ہر طرف غریب نہیں مرنا، ہر طرف غریب۔ یعنی کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے کتا نہیں باندھنا، بس اپنی جان خود بچاؤ، کتا نہیں ہم نے باندھنا۔
تو یہ ایک عجیب سین ہے. اب بیماری, اب مثال ایڈز کو اگر ختم کرنا ہے جی, ایڈز لواطت سے ایڈز پھیلتی ہے, تو ایڈ کو ختم کرنے کے لیے لواطت پر پابندی نہیں لگانی, ہم نے کہنا جی کنڈوم استعمال کر لو. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بسنت پہ پابندی آپ نے نہیں لگانی, آپ جو وہ سیفٹی اینٹینا استعمال کر لو. ایسے ہی ہے لواطت پہ پابندی, برائی پہ پابندی نہیں لگانی, آپ نے کنڈوم استعمال. بھیا برائی کو ختم کرو نا, اس لواطت کو ختم کرو, اس بسنت کو ختم کرو جس سے یہ سارا گند پھیلتا ہے اور قتل ہوتے ہیں اور اس سے خون بہتے ہیں. کتنی مائیں جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ اجڑ جاتی ہیں, کتنی بیویاں جو ہے وہ ان کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں, کتنی مائیں بیچاری جو ہے وہ اپنے لال کھو بیٹھتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو ہم اس برائی کو کیوں نہیں ختم کر رہے؟ تو یہ اعلان بہرحال ہم تو بڑے سے ڈس اپوائنٹ ہیں کہ یہ ایسے اعلان نہیں ہونے چاہیے, اور ایسی حرکتیں ہمارا جو ہے وہ پنجاب, ہمارے بلکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے. اب ہر بندہ, اب یہ بچہ کس کا مرنا ہے؟ موٹر سائیکل والے کا مرنا ہے, گلے پہ ڈور کس کے پھرنی ہے؟ یہ غریب بندی کے مرنا. تو غریب نے, گاڑی والے کو تو کوئی پرواہ نہیں, کار والے کو کوئی پرواہ نہیں, اس کا ڈور سے کوئی سروکار نہیں, اس کے مرنے مرانے سے کوئی سروکار نہیں. مرے گا تو کون؟ غریب مرے گا. وہ چلان میں بھی 2000 دے, وہ سیفٹی اینٹینے میں بھی 2000 دے, پھر بھی گلے پہ چھری اور ڈور پھروا دے. تو اس لیے غریبوں کے حال پہ رحم کرو اور اس بسنت کو بند کرو. ہمارا یہ کھیل نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ آپ جتنے بھی سیفٹی میئرز ان کا اعلان کریے, مجھے کیا خیال ہے بھائی, سیفٹی میئر کی ضرورت نہیں, اس چیز کو ختم کرو. تو اس لیے ہمارے یہ کھیل ہیں نہیں, نہ ہمارے ملک کے, نہ ہمارے اسلام کے, نہ ہمارے مذہب کے, نہ ہماری ثقافت کے. ان کا ہمارے سے لینا دینا ہی کوئی. ہاں اسلام نے جو سکھائے وہ کھیل کھلوائے نا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ گھڑ سواری سیکھو, نیزہ بازی سیکھو, تیر اندازی سیکھو, تیراکی سیکھو, دوڑ لگانا سیکھو. آپ علیہ السلام نے خود دوڑ لگائی. بچوں کو یہ سکھائیں, کشتیاں سیکھو جن سے فزیکل ایکٹیویٹی ہو, بچوں کا فائدہ بھی ہو. یہ برائلر بنتے جا رہے ہیں ہمارے بچے, ان کو موبائلوں پر, گیموں پر, ان چیزوں پر لگا دیا ہے. ان کو لگائیں فزیکل ایکٹیویٹی پر, ان کے لیے مقرر کریں, یہ مقابلے کروائیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کی اور دین کی اور ہماری صحت کے موافق جو کھیل ہیں ان کو پروموٹ کریں. تو اس لیے جو ہمارے دین کے ہیں کھیل ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں, ان کو جو ہے وہ آگے لائیں. اور یہ جو ہندوانہ تہوار ہیں اور دائیں بائیں لوگوں کے ہیں, ہم ان سے نکلیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا, جو احباب کر سکتے ہیں تو عدالت میں اس کو چیلنج کریں, اس فیصلے کو چیلنج کریں اور اس کو جو ہے وہ ریوائز کروائیں, اس کے اوپر دوبارہ پابندی لگائیں. جو وکلاء حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں بڑے اچھے اچھے وکلاء ماشاءاللہ, تو وہ ایکشن لیں. ججز ہیں اس وہ موٹو لیں اور اس کے خلاف پابندی دوبارہ اس کو پابند کریں, تاکہ کسی ماں کا لال جو ہے اس سے جدا نہ ہو اور وہ بیچارہ اچانک اور حرام موت نہ مرے, اور وہ جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے ایسے ذلت کی موت بیچارہ مر کے دنیا سے نہ جائے. تو اس لیے یہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کم از کم یہ چیزیں, یہ تہوار نہیں ہونے چاہیے. نہ یہ ہمارے تہوار ہیں, جن کے تہوار ہیں وہ منائیں, جو مرضی کریں. ہمارے تہوار یہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو منانا صحیح سمجھتے ہیں. والسلام.